بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اپنا جو موضوع شروع کیا ہوا ہے ماہانہ درس قرآن میں، پچھلی مرتبہ ہم نے اس حوالے سے ایک خاص عنوان تک ہم پہنچے تھے اور مجھے یہ بھی بشے دیا گیا کہ اس کا سامن ہینگ جو ہے یعنی ربط جو ہے اس کو دوبارہ بیان کیا جائے کہ پہلے مضمون کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ کیا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی مختصراً عرض کیا تھا، آج بھی ایک بات اس میں ایڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم ان خصوصی معاملات کا جو انسانی زندگی میں جس سے ایک مسلمان کو واسطہ پڑتا ہے ان کا ہم سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا ہم بیان کریں گے. تو آپ اب یوں سمجھے کہ وہ بچہ جس کے کان میں اذان ہم نے دی تھی، اذان کے مسائل بیان کیے تھے، اور وہ جس کا عقیقہ کیا تھا اور جس کے دیگر مسائل جس کا نام رکھا تھا، اب وہ بچہ جب جوان ہوا، بالغ ہوا، تو بلوغت کے بعد اس کی زندگی کے دو اہم ترین کام جو ہیں، چاہے وہ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دو اہم ترین کام اس کی زندگی کے، ایک تو یہ ہے روزی کمانا. کیا بولیے؟ روزی کمانا. کہ وہ جب دنیا میں رہے گا تو دنیا میں رہتے ہوئے وہ کس طرح کھائے گا، پیے گا، لباس مہیا کرے گا، رہے گا. یہ سب سے پہلا ایک ایسا ضروری کام ہے کہ جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں ایک مومن کے پاس، وہ مرد ہو یا عورت، اسلامی تعلیمات کا ایک خاکہ اس کے ذہن میں ہونا لازمی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے وہ کمائے گا کیسے. یہ موضوع ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور اس میں بنیادی نقطہ ہم نے عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ جب حرام کا علم ہو جائے گا سو حرام کے علم کے بعد جو باقی سارا کچھ بچ جائے گا وہ حلال اور جائز ہوگا. اس لیے ہم خالی حرام کا بیان کر رہے ہیں
اور اس کے بعد دیگر معاملات میں سے انسانی زندگی کا اہم مسئلہ جو ہے وہ شادی بیاہ کے معاملات، اور اس کے بعد میاں بیوی کے جو ہے وہ معاملات، اور اس کے بعد موت، اور اس کے بعد کفن اور دفن اور جائیداد اور وراثت. یہ سارے معاملات صاحب ظاہر بیان کریں گے، مگر ماہانہ درس قرآن میں آپ کو پتہ ہے ٹوٹل وقت کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی ضرور مد نظر رکھا جائے، مگر نہ مہینے کے بعد ایک لیکچر جو ہے وہ اتنا کافی نہیں ہوتا، یا اس کی ڈیوریشن زیادہ ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی حکمت اسی میں ہے کہ جو احباب آ جائیں وقت کی پابندی کریں، تو جو بیان ہو سکے کوشش کریں کہ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید سورہ النساء میں ایک بنیادی بات میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. فرمایا کہ مرد جو کمائیں ان کی کمائیوں میں حصہ ہے، اور عورتیں جو کمائیں ان کی کمائیوں میں ان کے لیے حصہ ہے. قرآن مجید کی یہ آیت اور دیگر قرآن و حدیث کا جو مفہوم اخذ شدہ مسئلہ ہے وہ میں عرض کر کے بات شروع کرتا ہوں کہ جیسا مسلمان مرد کے لیے، چونکہ اسلامی معاشرے میں مسلمان مرد کی رسپانسبلٹیز جو ہیں، ذمہ داریاں جو ہیں، انصوار جو ہے، وہ مسلمان عورت کی نسبت معاشرتی طور پر مسلمان مرد کا انصوار زیادہ ہے. اس کے اوپر رسپانسبلٹیز، معاشرتی ذمہ داریاں اس کے اوپر زیادہ ہیں. ہاں مگر قرآن و حدیث میں اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر مسلمان عورت بھی جو ہے وہ کمائی کرنا چاہے، بزنس کرنا چاہے، جاب کرنا چاہے، تو اس کو بھی اللہ کریم نے اجازت عطا فرمائی ہے. اور اسلام کے دیگر مسائل کا بھی صاف ظاہر ہے پاس رکھتے ہوئے، یعنی پردے کا پاس رکھتے ہوئے، اپنے دیگر جو اس کی ریکوائرمنٹس وہ بھی دین نے جس طرح یہ اجازت دی ہے اس طرح وہ ذمہ داریاں بھی دی ہیں. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، اس کے لیے کمائی کرنے کی، یعنی بزنس جاب کرنے کی، دونوں کے لیے اجازت حاصل اور موجود ہے. اب یہ جو ہم بیان کریں اس کا ایک ربط یہ بھی ہے کہ جب مسلمان بچہ بچی یونیورسٹی میں ہوتا ہے یا کالج میں ہوتا ہے یا اسکول میں ہوتا ہے، اور وہ جس کو ہم میٹرک کہتے ہیں یا بھیدرے گونے اسکولے میں ہوتا ہے، کالج میں، تو وہ اپنی لائن آف ایکشن جو ہے اپنی زندگی کی وہ متعین کر سکے، اپنے ان سبجیکٹس کو سلیکٹ کر سکے کہ کہیں وہ ایسے سبجیکٹ ہی چوز نہ کر بیٹھے کہ جن میں آگے چل کے اس کو انست حرام کے اندر ملبس ہونا پڑتا ہو. سو حرام کا علم بڑا لازم ہے کہ حرام کا علم ہو کہ فلاں فلاں چیز جو ہے وہ مسلمان کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے. آج کی گفتگو میں اگر موقع ملا تو آخر میں اس کے دیگر مسائل جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا. 3 چیزوں کا بیان ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، میں ان کو دہرائی دیتا ہوں اور آگے جو ہے وہ بات کو شروع کر لیتے ہیں. ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک مسلمان کے لیے سودی کمائی جو ہے یہ حرام ہے. یعنی سود کا بزنس ڈیولپ کر لینا یا کمانا، یہ جو ہے یہ حرام ہے. اسی طرح ایک مسلمان کے لیے چوری کا پیسہ جو ہے یہ مسلمان کے لیے، بولیے کیا ہے؟ حرام ہے. وہ تھیوری نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا. تیسری چیز ہم نے بیان کی تھی، جس طرح چوری کرنا حرام ہے. چوری کہتے ہیں کہ یعنی کسی مالک نے اپنا مال محفوظ کسی جگہ پر رکھا ہو تو اس کو چرا لینا، چپکے سے محفوظ جگہ سے مال کو اٹھا لینا. اور ڈاکہ یہ ہوتا ہے کہ اس مالک کی بے خبری میں نہیں، اس کے سامنے، اس کے ہوتے ہوئے، اس کی موجودگی میں اسے مال چھین لینا اس کا. یعنی چوری جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور ڈاکہ جو ہے مسلمان کے لیے ڈاکے کا مال وہ بھی حرام ہے، اور قرآن مجید کی نص سے قطعی سے حرام ہیں یہ چیزیں، اور ان کے اوپر سزاؤں کا بیان کیا گیا ہے. سو یہ ران کرنے کی طرف اور بینک لوٹنے کی طرف اور دکانیں لوٹنے کی طرف اگر مسلمان ینگسٹر چلے جائیں تو یہ ہماری اپنی محرومی ہے کہ جن کو ہم قرآن و حدیث کا پیغام بھی نہیں پہنچا سکیں،
اور اللہ کی معافی عطا فرمائے اس چوری اور ڈاکے کے پیسے میں سے اگر والدین بھی خوش ہو کے کھائیں ان کے لیے نیرا جہنم کا ایندھن ہے وہ مال، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں. اگلی چیز جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا سورہ المائدہ میں آیت نمبر 90 ہے یہ، اس میں بھی کچھ حرام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اے اہل ایمان. ایک ذوقی بات اگر آپ سننا چاہیں تو وہ میں آپ کو وہ بھی سنا دوں مسائل کے درمیان. قرآن مجید میں جب بھی آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو تو بلا تشبیہ و بلا مثال. آپ یوں سمجھیں کہ باہر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی دوست آپ کو، کوئی آپ کا چاہنے والا بڑی محبت کے ساتھ آپ کو آواز دیتا ہے. جب آواز دیتا ہے نا تو آپ متوجہ ہو جاتے ہیں بھائی مجھے فلاں چاہنے والے نے آواز دی، فلاں محبت کرنے والے نے آواز دی. قرآن مجید کی جب یہ آیات سنا کریں نا جس میں تھا یا ایھا الذین آمنو، پھر مومن کا ہوشیار ہو جانا چاہیے کیونکہ اللہ آواز دے رہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. جو اللہ پر ایمان ہے وہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو. تو یہ سن کر تو بندے کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اب خاص حکم ہے جو میرے لیے ہے. دیکھیں نا قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اللہ فرماتا ہے اے سارے لوگوں، اے بنی نوع انسان. اللہ تعالیٰ کبھی ساری انسانیت کو مخاطب فرماتا ہے اور کبھی خالق کائنات یا ایھا الکافرون فرماتا ہے. کفار کے ساتھ خطاب ہوتا ہے بعض اوقات، مگر ان سارے خطابات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے روئے زمین کے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لے آئے ہو. سو جو مومن ہو اس کو اس کے بعد ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اب بات مجھ سے اللہ کریم فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے انما الخمر، فرماتا ہے اے مومنو شراب، بل میسر اور جوا، بل انصاب اور بت، بل ازلام اور قسمت معلوم کرنے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یاد رکھو یہ سارے شیطانی اعمال ہیں. فاجتنبوہ، اے ایمان والو ان سب سے مکمل کلیتاً بچا کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کس کے ہاں؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر اس کے ہاں کامیابی چاہتے ہو تو فرمایا یہ یاد رکھو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اہل ایمان کے لیے حرام کر دی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ اہل ایمان کے لیے حرام قرار دے دی گئی. اب اس کی مکمل تفصیل اگر کوئی سننا چاہے مزید ڈیٹیل میں اس کے کچھ احکام جو ہیں وہ ہم نے سورہ المائدہ کا کورس بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اس میں ہم یہ آیات پاک جو ہے وہ بیان کر چکے ہوئے ہیں. بہرحال میں صرف مینلی طور پر زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آپ کو یہ چیزیں نمنے جو ہے وہ کروانا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے ایسا کاروبار کرنا حرام ہے جس میں اس کو شراب سے کمائی حاصل ہوتی ہو. واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والے پر، فرمایا شراب پلانے والے پر، شراب نچوڑنے نکالنے والے پر، شراب کو بیرے کرنے اٹھانے والے پر، شراب فروخت کرنے والے پر، خریدنے والے پر، فرمایا سب پر لعنہ اللہ، ان سب پر اللہ نے لعنت کی ہے. سو ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے شراب کی کمائی جو ہے یہ مطلقاً جو ہے یہ حرام ہے. اس کا پینا بھی حرام، اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا جو ہے وہ استعمال کرنا بھی حرام، اور اس کی کمائی جو ہے یعنی جتنی حرام چیزیں ہیں ان کے اوپر جن کے اوپر سزا کا بیان ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کا استعمال بھی اسی طرح حرام ہوتا ہے چونکہ ان کے اوپر اسلامی قانون میں سزا جو ہے وہ متعین کر دی گئی. اور ایک حدیث پاک بعض علماء نے لکھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا بیچنا بھی اسی رب نے حرام کیا ہے جس رب نے اس کا پینا حرام کر دیا ہے. سو ایک مومن کو یہ یاد رکھنی چاہیے. دوسری چیز جو اس آیت پاک میں بیان فرمائے گی، فرمایا بل میسر،
فرمایا جوا جو ہے ایک مومن کے لیے یہ بھی حرام ہے. جوئے کی کمائی ایک مومن مسلمان کے لیے حرام ہے. اور جوئے کی عام تعریف علمی طور پر یہ کی جاتی ہے کہ کوئی جیتنے والا کسی ہارنے والے سے اس کے مال کے اوپر قابض ہو جائے کسی بھی طریقے سے, کسی شرط کے تحت یا کوئی بھی طریقہ موجود ہو. بہرحال جوا جو ہے یہ ایک مومن کے لیے جوئے کی کمائی جو ہے یہ حرام ہے. اسی طرح آگے کچھ چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید نے بیان فرمائی. اس کے علاوہ جو دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ سورہ البقرہ میں, اس میں بھی کچھ چیزوں کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 173 میں فرمایا انما, اور یہ آیت بھی ہے اس سے پہلی آیت جو ہے وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. فرمایا بے شک حرام کر دیا ہم نے تم پر مردار کو. کس چیز کو بولیے نا, کس چیز کو؟ مردار کو, مردہ جانور کو فرمایا حرام کر دیا. بددما, اور خون کو. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کے گوشت کو. وما اہل بہ لغیر اللہ, اور ہر ایسے جانور کو کہ جس کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کی بجائے کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اب یہ بات جو ہے یہ مسئلہ شرعی کے طور پر یاد رکھ لیں کہ ہر ایسا جانور بے شک وہ حلال ہو, مثلا بکری ہے حلال جانور ہے, اگر اس کو ذبح نہیں کیا گیا وہ ویسے مر گئی, ویسے جب مردہ ہو گئی تو مومن کے لیے حرام ہو گئی. تو مومن کے لیے کیا ہوا؟ حرام ہو گئی. اسی طرح بے شک حلال جانور ہے, بکری ہے, اگر اس کو ذبح کیا گیا, ذبح کیے وقت اللہ کی بجائے کسی اور کا نام پکارا گیا تو حلال جانور بھی حرام ہو گیا. یعنی حرام تو الگ جانور ہیں, ان کی الگ لسٹیں, ان کے الگ ریگولر ہیں, ان کے قوانین ہیں, ان کی پہچان ہے, ان کی علامات ہیں. حرام تو حرام ٹھہرا. اگر حلال جانور بھی ذبح نہ کیا جا سکے تو مر جائے تو وہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے. اس کو کھانا بھی حرام اور اس کو بیچنا بھی حرام, اس کی کمائی بھی حرام. اسی طرح خنزیر کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر جو ہے وہ نب نے کیا. اس مقام پر بھی فرمایا لحم الخنزیر, خنزیر جو ہے اس کا بیچنا, خنزیر سے حاصل شدہ کمائی جو ہے یہ ایک مومن کے لیے مطلقاً حرام ہے, نجس ہے, پاکیزہ نہیں ہے, ناپاک ہے یہ. اب ایسے معاشرے کے اندر, ایسی سوسائٹی کے اندر اب تھوڑا ذرا پیچھے توجہ کر لیں, جس معاشرے میں مساجد بھی ہیں, جو ملک اللہ کے نام پر لیا بھی گیا ہے, جس معاشرے کے اندر سارا کچھ ہے, وہاں پر بھی شاید ہر مہینے 2 مہینے بعد آپ کو خبریں ملے کہ فلاں علاقے کے اندر معاذ اللہ لوگ حرام اور حلال کا گوشت مکس کر کے بیچتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے سنا اور پڑھا اور افسوس سے دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو کوے جو ہیں وہ ذبح کر کر کے کھلاتے ہیں, گدھے ذبح کر کر کے کھلا دیتے ہیں. مردار تو کسی سینس اور شمار میں ہی شاید وہاں پر نہ ہو. ایک مطلقاً حرام جانور جو ہیں ان کو ذبح کر کے لوگ ہوٹلوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر بیچتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ عذاب الہی ختم نہیں ہوتے, اور پھر کہتے ہیں کہ بدامنیاں شروع ہو گئیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جو چیز حرام ہے اس کو معاذ اللہ حلال کر کے تو مسلمان کو کھلانا اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ آسمان اس سے کانپ جاتے ہیں. مردار مسلمانوں کو کھلا دینے, اور پھر حرام جو مطلقاً جانور حرام ہیں ان کو ذبح کر کے لے کے مار کے تو ان کو مسلمان کو حلال کے ساتھ مکس کر کے کھلا دینا. مردار کی کمائی جو ہے, مردار کی کمائی, خنزیر کی کمائی, ایسی کمائی کرنا, کوئی ایسا بزنس کرنا جس میں مردار کو بیچنا پڑ جائے, یہ کمائیاں جو ہیں یہ دین کے اندر حرام ہیں. خنزیر کے گوشت کی کمائی دین کے اندر حرام ہے.
اور جو نص قطعی قرآن مجید سے حرام ہوں تو ان سے تو مسلمان کو 1000 میل کے فاصلے سے دور سے گزرنا ہوگا۔ آگے قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا، سورہ البقرہ میں ہی آیت 188 کے اندر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اے لوگو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہیں وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے مراد کیا ہے ہمارے ہاں؟ یکس کر کے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کو فراڈ لگا کر، یکس کر کے، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے کسی کا مال جو ہے اس کو نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اپنے مال جو ہے وہ حاکموں کو پیش کرو۔ اس سے مراد ہے رشوت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بولیے، رشوت۔ کیوں پیش کرو؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، فرمایا اس لیے تاکہ تم دوسرے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی گناہ کے ساتھ کھانا چاہتے ہو۔ حق کسی اور کا تھا، حق جو ہے وہ کسی اور کا تھا، ریکوائرمنٹ کوالیفیکیشن کوئی اور بندہ پورا کرتا تھا، سیٹ جو تھی وہ کسی اور بندے کی کوالیفیکیشن کے مطابق تھی، کسی شخص نے جو ہے وہ درمیان میں رشوت دے کر اس سیٹ کو خود حاصل کر لیا، یہ وہ ہے کہ دوسرے کے مال پہ وہ قابض ہوا۔ فرمایا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ تم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے مال کو جو ہے وہ گناہ کے ساتھ کھاتے ہو، اور اس لیے اپنے مال رشوت کے طور پر حاکموں کو پیش کرتے ہو، اور رشوت دے کر اپنا جو حق تمہارا نہیں ہوتا وہ لینا چاہتے ہو، حالانکہ وہ کسی دوسرے مومن کا مال تھا، کسی دوسرے مومن کی چیز تھی، کسی دوسرے مومن کا اختیار تھا، تم نے اس کو لیا۔ فرمایا ایسا نہیں کہ تم نہ جانتے تھے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس کو جاننے والے بھی ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے تمہارے اس بات پہ رائٹ نہیں ہے، حالانکہ تم جانتے ہو تمہاری اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ تم اس بات کے اوپر جا کے بیٹھ سکو، حالانکہ تمہیں خبر ہے تم پاکستان کا لا پڑھنے کے قابل نہیں، تم اسمبلی میں جا کے کیا کرو گے؟ تم ہر چیز کی خبر ہے، تم تعلمون، تم جاننے والے ہو، تمہیں پتہ ہے اپنے آپ کا کہ میں کس قابل ہوں، اس کے باوجود تم رشوتیں دیتے ہو حاکموں کو، اس لیے کہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے مال کو کھاؤ۔ اس طریق پر ایک دوسرے کا مال کسی بھی باطل طریقے سے کھانا، اس باطل طریقے میں ہم سارے وہ طریقے شامل ہیں کہ کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کی دکان پر قبضہ کر لے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لے، کسی کے مکان پر قبضہ کر لے، اور پھر اس سے کھائے، پھر اس سے بیچے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلقاً یہ مال کا باطل طریقے سے مسلمانوں کا مال کھانا ہے، اور اس طریق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، اس طریق پہ مال کمانا اور مسلمان بھائیوں کے مال کو لوٹنا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشوت کو حرام قرار دے دیا۔ اب دین کو نا آپ کے سامنے جو دین کی تصویر کھینچی جا رہی ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں۔ تصویر اس وقت بڑا تسلسل کے ساتھ اس قوم کے ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ دین صرف چند وظائف کا نام ہے۔ میڈیا پر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وظیفوں کے پروگرام خالی جو ہیں، اوراد کے خالی پروگرام، ان کو ایک پورا دین جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور نااہل لوگ اس کے اوپر بٹھا کر لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں جو حضور کی سنت کے سرے سے پابند نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو اب دین سکھاتے ہیں۔ سارا سال ناچنے والی گانے والی عورتیں وہ محرم میں حسین کی عظمت بیان کرنے پہ لگا دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر دین کی وقت کم ہوتی چلی جائے۔ اب یہ جو ہے کہ دین کے خاص رخ بیان کرنا
اور حالت یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ اتر کے واپس ایئرپورٹ آنے تک وہ سارے مومن بھی ہیں، کسی کے بھی معاذ اللہ اسلام کا انکار نہیں ہے، مگر ہم غفلت میں اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ ہر شخص اب ہمارے ہاں پاکستان کے اندر رشوت کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں لے رہا، رشوت معاذ اللہ اپنا حق سمجھ کے مانگتا ہے۔ آپ کے سامنے سارے حالات، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ اللہ کے قرآن سے دوری ہے۔ قرآن سال کے بعد تراویح میں سن کے سبحان اللہ کہنے والی کتاب نہیں ہے۔ اگر اس کتاب سے اخذ فیض کر کے اپنے آپ کو بدلنا نہیں تو کتاب کی بات پہ سبحان اللہ کہنے کا بھی پھر مفہوم کوئی نہیں رہتا۔ آج خالی نیکیوں کی طرف اس طرح لگایا جا رہا ہے کہ اس کو پرنٹ بھی کرتے رہو، اس کو پڑھتے بھی رہو اور اس کو بغیر سمجھے ہوئے سنتے بھی رہو، مگر نہ سمجھو نہ سمجھ کو ایکچولی بیان کرو تاکہ کوئی بندہ بدلنے کی راہ پر ہی نہیں آتا۔ ایک ایئرپورٹ کے کلی سے لے کر صدر مملکت تک ہر شخص رشوت لینا اپنا رائٹ سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں وہ بھوکا مر رہا ہے، نہیں، حرام منہ کو لگا ہوا ہے اور یہ بقول شاید چھٹتی نہیں ہے ظالم یہ منہ سے لگی ہوئی۔ حرام منہ کو لگ جائے تو پھر چھٹتا نہیں اتنی جلدی، جب تک بندہ کسی نیک مجلس میں کسی صالح شخص کے پاس نہ جا پہنچے۔ اپنی نفس میں سب کچھ بڑا بڑا بن کے بیٹھا رہے تو جو مرضی کرتا رہے بیٹھ کے، سب شیطنت کی باتیں۔ سو قرآن مجید فرقان حمید نے ان چیزوں کا جو ہے وہ بیان فرمایا کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی اتنی وضاحت ہے۔ اب باطل طریقے جتنے بھی غلط طریقے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیے ایک مومن کے لیے کہ وہ باطل طریقے سے کھائے۔ اچھا خاصا صحت مند ہو تو مصنوعی سیک میلنگ لے کے تو کمیون سے پیسے کھانا یہ جائز نہیں ہے مومن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما رکھی تو اس کا شکر ادا کرے، تو کام کرے باہر نکل کے، یعنی جھوٹ بولے اور جھوٹی بیماری ظاہر کرے، یہ تو بنیادیں ہیں جو انسان کے مال کو حرام کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بول کے مال کو حاصل کیا، باطل طریقے سے حاصل کیا، خالی پاکستان میں نہیں، یہاں پر بھی ایسا چلتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگوں باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ ہی حاکموں تک اپنے مال کو پہنچایا کرو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم گناہ کے ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کا، مومنوں کا، انسانوں کا مال کھاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جاننے والے ہو۔ سو موٹی موٹی میں باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مومن کے لیے، بلکہ آخری بات عرض کر کے تو میں آگے بات کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ یہ سورہ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز کا بیان فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، کس بات کو؟ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ اس بات کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فحاشی اور یعنی پھیل جائے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں اور ایسی کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمان فحش ہو جائے، عریاں ہو جائے، بے شرم ہو جائے، اس کی نگاہوں کی شرم ختم ہو جائے اور یہ فحاشی اور یعنی کی راہوں پر چل پڑے، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں وہ سنیں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں ان کے لیے۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا سنو ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا سنو بے شک اللہ جانتا ہے اور تم کسی بھی بات کو نہیں جانتے، اس کی حقیقت کو تم نہیں جان سکتے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سختی سے ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے اندر فحاشی اور یعنی کو پھیلائے۔
فحاشی اور یعنی کو پھیلائے. کسی بندے کا معاذ اللہ کو اس طرح کا کاروبار ہو کہ جس سے فحاشی پھیلتی ہو، اریانی پھیلتی ہو، بے حیائی پھیلتی ہو، ایسے کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی جو ہے وہ بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے عذاب کا بیان آ گیا ہے. اب مثالیں دے کر میں عرض کروں تاکہ ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ اس بات کو سمجھ جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کسی بندہ، اب اس دور کے اندر چیزیں تو موجود ہیں، اب اگر کوئی بندہ ایسے رسالوں کی اشاعت شروع کر دیتا ہے یہاں پہ عورتوں کی بے حیا تصویریں اس کے سامنے ہیں، کوئی شخص ایسی ویب سائٹ ارینج کر لیتا ہے اور پھر بے حیا عورتوں کی اور ڈانسر عورتوں کی اور رقص کرنے والی عورتوں کی تصویریں فیس بک پہ آگے شیئر کرتا چلا جاتا ہے. یہ ہے مومنوں کے اندر فحاشی اور یعنی کا پھیلا دینا. اپنے ایک ایک عمل پر نگاہ رکھنا یہ مسلمان کا کام ہے، یاد رکھ لیں. نوجوان توجہ سے سنیں. فلموں کے ڈانسرز، عورتوں کے بے حیا عورتوں کے ایسے جو وہ کلپ چڑھا دینا اپنی فیس بک پر، یوٹیوب پر، یہ وہ ہے کہ مومنوں کے اندر فحاشی اور یعنی پھیلانے کا سبب بننا. اور اگر کسی شخص کی، حتیٰ کہ لوگ ڈرامے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، مسلمان لوگ ہیں، اور وہ ڈرامے اور فلمیں سوائے بے حیائی کے فروغ کے انہوں نے دنیا میں کوئی رول آج تک پلے نہیں کیا. وہ دیہات کی عورتیں، وہ جو عزت و آبرو کی ساتبہ حیا کا پیکر عورتیں تھیں، آج بے حیائی اور ڈراموں اور فلموں نے ان کے سر سے بھی حیا کی چادر کو اتار دیا ہے. آپ یورپ کا رونا روئیں گے. پاکستان میں جائیے، وہ علاقے جہاں پر غیرت اور عزت اور حمیت بڑی اعلیٰ اور پائے کی تھی، اس غیرت کو چھینا کس نے؟ اس حمیت کو چھینا کس نے؟ اس غیرت کو بے غیرتی میں تبدیل کس نے کیا؟ وہ لوگ جو ایک کمرے کے اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے فحاشی اور یعنی کو تیار کر کے ساری قوم کے اندر پھیلا دینے والے لوگ ہیں. سنو، انسان کرتا وہ ہے جو سنتا ہے، انسان کرتا وہ ہے جو دیکھتا ہے. انسان کی نیچر ایسی اللہ نے بنائی ہے، یہ جو کرے گا، جو دیکھے گا وہ کرے گا، جو سنے گا وہ کرے گا، جو سوچے گا وہ کرے گا. اس کی سوچ انعکاس لیتی ہے دیکھنے کے ساتھ، اس کی سوچ انعکاس لیتی ہے سننے کے ساتھ. جو سنتا ہے اس بات کو کر گزرتا ہے، جو دیکھتا ہے اس بات کو کر گزرتا ہے. اگر کسی نے فحاشی اور یعنی کا ایسا کاروبار بنا لیا، ڈرامے بنائے فحش اریاں، فلمیں بنائی فحش اریاں، یا کسی نے رسائل ایسے بنائے یا فیس بک پہ آگے شیئر کیے تاکہ مسلمان حیا کو چھوڑ دے، بے حیائی کی طرف آ جائیں، اس دنیا سے پردہ ختم ہو جائے، اس دنیا سے غیرت کا جنازہ نکل جائے، اور اتنا بڑھ گیا آگے. فرمایا اے حبیب انہیں بتاؤ، لہم فی الدنیا لہم عذاب علیم، ان کے لیے چھوٹا عذاب نہیں ہے میرے پاس، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں ان کو عذاب دوں گا میں جن کے اعمال ایسے تھے کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلاتے تھے، مومنوں کو اریانی کی طرف لے جاتے تھے. اور دنیا کے اندر عذاب یہ ہے کہ اگر سارا معاشرہ اس طرف چل نکلے کہ مسلمان بہنیں پردہ کرنے میں بھی آر محسوس کرنے لگ جائیں، معاشرہ اس طرف چل نکلے کہ مسلمان بہنیں جو دنیا دار رقاصہ اور ڈانسر قسم کی بےہودہ عورتیں ہوں ان کو اپنے آئیڈیل مقرر کر لیں، مسلمان بچے گانے والوں ناچنے والے لوگوں کو اپنے ہیروز مقرر کر لیں، یہ بے حیائی ہر کسی نے تو پھیلائی ہے، کوئی آسمانوں سے تو نہیں اتر کے آئی. یہاں پر عزت دار شریف آدمی اچھے فیلڈ کے ساتھ منسلک، اس بندے کے لیے ہیرو کا لفظ جرم ہو چکا ہے. آخر کسی شخص کی سینس کام کیوں نہیں کرتی؟ ناچنے گانے والوں کو ہیرو کیوں کہا جاتا ہے؟ اور مصطفیٰ کی مسند تبلیغ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ملا کہنے والا کون ہے اس دنیا کے اندر؟ کیا آسمان سے یہ لفظ اترے؟ آخر اس قوم کے ذہنوں میں کون سی چیز بٹھائی جا رہی ہے کہ جو شخص فحاشی اور یعنی کا پیکر ہوتا ہے سرتابہ وہ ہیرو اور سٹار کہلاتا ہے؟
فرمایا حبیب انہیں بتاؤ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پسند کیا اس بات کو کہ مومنوں کے اندر فحاشی اور یعنی کو پھیلا دیں، انہیں بتاؤ کیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں عذاب ہے۔ دنیا میں کیا عذاب ہے کہ جو بندہ کسی کے گھر کو آگ لگاتا ہے، کسی کے کو لگے یا نہ لگے اس کے اپنے گھر میں پہلے لگ چکی ہوتی ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ جو کسی کی معاذ اللہ عزت کا جنازہ نکالنا چاہتے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اس کی اپنی کا جنازہ کب کا نکل چکا ہوتا ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ سو یہ بات یاد رکھ لیے گا کہ فحاشی اور یعنی جس کاروبار سے ڈیولپ ہوتی ہو اس کی کمائی جو ہے یہ بھی مومن کے لیے حرام ہے۔ اس کو حرام ظنی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں بولیے؟ حرام ظنی کہا جاتا ہے۔ ایک حرام قطعی ہوتا ہے جو دیگر چیزیں۔ بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں بیان کر سکا ہوں، اس میں یہ بات جو ہے وہ یاد رکھ لیں جو ہم نے اس کی ایک مومن کے لیے سودی کاروبار جو ہے وہ سود سے پیسہ لینا اس کے لیے ناجائز حرام ہے۔ ایک مومن کے لیے چوری کا پیسہ اس کے لیے بولیے نا، بولتے یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ڈاکے کا پیسہ اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح شراب کا پیسہ اس کے لیے حرام ہے۔ مردار کا پیسہ اس کے لیے، خنزیر کا پیسہ اس کے لیے، جوئے کا پیسہ اس کے لیے، رشوت کا پیسہ اس کے لیے حرام ہے، اور باطل کسی بھی باطل طریقے سے مال کھانا اس کے لیے حرام ہے، اور فحاشی اور یعنی سے کمایا ہوا پیسہ اس کے لیے حرام ہے۔ یہ تقریباً 10 چیزیں ہو گئیں جو ابھی میں گن سکا ہوں۔ یہ موٹے موٹے دین کے وہ مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو بلوغت کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کو سمجھانے چاہیے اور اس کی سمجھ میں ہونے چاہیے کہ میں اس طرف نہ جاؤں کہ یہ رستہ جو ہے یہ حرام کی طرف جاتا ہے، میں اس طرف نہ چلا جاؤں یہ حرام مال ہے، یہ حرام مال ہے، یہ حرام مال ہے، تاکہ میں ان سارے حرام سے بچ سکوں۔ کیوں بچ سکوں؟ اب حرام کا مسئلہ بھی سن لیں توجہ کے ساتھ، کیوں بچ سکوں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ایک شخص رزق حلال سے احرام باندھتا ہے، اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ فرمایا جب وہ لبیک کی صدا دیتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ منادی کرتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے وہ شخص جس کا رزق حلال کا تھا، جس نے حلال کے رزق سے اس سفر حج یا عمرہ کو اپنے لیے متعین کر لیا، جو حج کے لیے حلال کے رزق سے آیا، فرمایا جو شخص اس طرح کہتا ہے آسمان سے فرشتہ کہتا ہے کہ جا تیرے لیے میں دعا کرتا ہوں خدا تیرے حج کو قبول فرمائے۔ فرمایا ایک دوسرا شخص ہے وہ حرام کے مال سے حرام باندھتا ہے، وہ حرام کے مال سے حج کی تیاری کر لیتا ہے، وہ حرام پہن کر پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، پھر آسمان سے فرشتے آوازیں دیتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے جا جس نے حرام کے مال سے حج کی نیت کی، جا خدا تیرے حج کو قبول نہ فرمائے۔ حرام کے مال سے عبادت کرنا یہ بدترین 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 بات ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ رزق حرام کمایا ہو۔ ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد رکھیے گا، آقا نے ارشاد فرمایا ایک شخص دور دراز کا سفر اختیار کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہو جاتے ہیں، مٹی میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پکارتا ہے اللہم 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 دعائیں کرتا ہے۔ فرمایا حالت یہ ہے کہ اس کا لباس حرام کے مال کا ہے، اس کی روٹی حرام کے مال کی ہے، اس کا سارا جسم حرام سے پلا اور بڑا ہے۔ فرمایا جس نے حرام سے لباس پہنا ہو، حرام غذائیں کھاتا ہو، فرمایا وہ شخص جب اللہم اللہم کرے گا تو خدا اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا؟ دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ رزق حرام ہے۔ کیا رکاوٹ ہے بولیے؟ رزق حرام رکاوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے ہی سنتا ہے جیسے اولیاء کی سنتا ہے، اس کی سننے کی شان میں تو معاذ فرق نہیں آیا اور نہ ہی آ سکتا، اس کی شانیں لا زوال ہے جن کو کبھی بھی زوال آ نہیں سکتا۔
اس کے ریگولر، اس کے بیان کیے ہوئے قوانین اور اس کی بیان کی ہوئی چیزیں اس کی طرف آنا جو ہے یہ انسان کے لیے لازم ہے۔ حرام مال معاذ اللہ مومن کماتا ہو پھر کہ جی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، بھائی حضور کا فرمائے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حتیٰ کہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں وہ گوشت اور وہ خون پہنچے گا جو حرام کے مال سے نہیں تھا بنا۔ فرمایا ایسا گوشت اور ایسا خون جنت میں نہ پہنچا جو کہ حرام کے مال سے بنا تھا، جو کہ حرام کے مال سے بنا تھا۔ مال حرام سے میں بیان کر بعد میں آپ جو کہہ رہے ہیں، مال حرام کے ساتھ بندہ جو ہے وہ کوئی بھی عبادت کرے، یاد رکھیے گا عبادت درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ حرام کمانے والا جو ہے اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اب حرام میں نے سارے بیان کر دیے، بار بار بیان کی ضرورت نہیں۔ حرام مال والا اپنے مال سے زکوٰۃ نہ دے گا، اور اگر وہ دے گا تو اس کی قبول اور ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے، آج جن لوگوں کے صریحاً حرام ہوتے ہیں کہ جس کا ڈھکا چھپا حرام ہے، جس کا پتہ نہیں کسی کو، ایک وہ ہے جس کے صریحاً سرعام حرام ہے جو مال، اس مال کو نہ دینے والا شرم محسوس آج کر رہا ہے نہ لینے والا شرم محسوس کر رہا ہے۔ اور حرام مال کو علماء نے لکھا ہے، حرام مال کو نیکی کی نیت کے ساتھ خرچ کرنا جو ہے یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اس مجلس کو ہم ماہانہ 11ویں شریف بھی کہتے ہیں اور ماہانہ درس قرآن بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو حضور غوث العظم کا ایک واقعہ نا آپ کو سنا دوں جی۔ حضور غوث العظم علیہ رحمت، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں وقت کا بادشاہ جو ہے وہ حاضر ہوا، اور آپ کی بارگاہ میں چند اشرفیاں جو ہیں وہ 2 تھیلیوں کی صورت میں پیش کی، دینار درہم اس وقت کے جو بھی کرنسی تھی وہ آپ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کی۔ تو وہ حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ سارا جہان آتا ہے نذرانے دیتا ہے، آپ قبول فرماتے ہیں۔ بادشاہ وقت تھا وہ لے کر آیا، حضور سیدنا غوث العظم کو کہتے ہیں حضور یہ نذرانہ جو ہے یہ میری طرف سے قبول فرمائیے۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی وہ دونوں اشرفیوں سے بری ہوئی تھیلیاں پکڑی، اور پکڑ کے سرکار غوث العظم نے ان کو ہاتھ میں پکڑ کے یوں زور سے پکڑا۔ جب زور سے پکڑا نا وہ جو سونے کی اشرفیاں تھیں ان تھیلیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، خون نکلا ان سے۔ حضور سیدنا غوث العظم نے جب پکڑا نا جلال کے ساتھ ان کو گرفت میں لیا تو ان سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ حکمران سامنے بیٹھا ہے، وقت کا بادشاہ ہے سیدنا غوث العظم نے، اور وہ عباسی حکمران تھے۔ کون سے حکمران تھے بولیے؟ عباسی حکمران انہیں کہتے ہیں۔ اور یہ عباسی تھے کون؟ عباسی جو ہیں یہ آل تھے، اولاد تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور عبداللہ ابن عباس کون تھے؟ یہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے اور صحابی رسول تھے، ان کی اولاد تھی جو عباسی حکمران کہلاتے ہیں۔ وہ عباسی حکمران تھا، سیدنا غوث العظم نے پکڑا اور اس کیفیت کرامت میں بھی آپ نے پھر بھی نسبت کا حیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے تیری رسول اللہ سے نسبت کا حیا نہ ہوتا تو میں ان کو اتنا نچوڑتا کہ ان 2 تھیلیوں سے خون اتنا نکلتا کہ تیرے محلات اس کے اندر بہہ جاتے۔ فرمایا عوام کا خون نچوڑتے ہو، نچوڑ کر غوث العظم کے پاس لے آتے ہو، حرام مال کماتے ہو، انسانوں کے اوپر ظلم کر کے لا کر مسجدوں میں دیتے ہو، لا کر مدرسوں میں دیتے ہو، خانقاہوں میں دیتے ہو، پیران نظام کو علماء کو دیتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ، غوث کی سنت یہ ہے، کرامت اپنی جگہ پہ، مگر غوث نے قرآن و حدیث پر یوں عمل کر کے دکھایا ہے کہ جس کا کنفرم حرام معلوم تھا غوث نے اس سے نذرانہ بھی نہیں لیا، غوث نے اسے اپنی تنظیم کے لیے فنڈ ریزنگ کی اپیل نہیں کی۔
اور غوث نے ایسا نہیں کہا کہ حرام لے کر مسجدوں میں آ جائے، تو اس حرام کے لینے پر بھی امام اور وقت کا امام جو ہے وہ متعین کر دیا جاتا ہے۔ حیرت ہے قرآن و حدیث کے وہ لوگ جو قرآن و حدیث کے ذمہ دار تھے، وہ لوگ کیوں سو گئے؟ آج وہ لوگ شراب خانے چلائیں اور ساتھ مسجدوں کے ستیرے میں ممبر ہوتے ہیں لوگ۔ یہ اللہ کا گھر ہے یا معاذ اللہ یہ نفس پرستیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ؟ جن کی صریحاً حرام کمائی ہے وہ بھی علماء اور اولیاء کے محبوب لوگ ہیں، جو دور حاضر کے لوگ ہیں عام طور پر۔ صاف ظاہر سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، مگر حضور غوث الاعظم علیہ رحمت نے یہ سبق دیا کہ جو حرام لے کر اسے حرام لینا، بولیے نا، حرام لینا بھی نہیں، اس لیے کہ حرام کی کمائی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اور علامہ شامی علیہ رحمت نے جس پر سارے برصغیر کے علماء کا اتفاق ہے، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا، یاد رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو پتا تھا کہ اس نے حرام کمائی مجھے دی، میں ذمہ داری کے ساتھ تبلیغ دین کیا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب سے معاف فرمائے، لیکن ذمہ داری سے مسئلہ کرنے لگا ہوں یورپ کے لوگوں۔ فرمایا آپ نے کہ کوئی شخص کسی کو حرام پیش کرے اور اس شخص کے علم میں ہو کہ اس شخص کا مال قطعی حرام ہے، مثلا وہ شراب کی کمائی ہے، مثلا وہ خنزیر کی کمائی ہے، مثلا وہ جوئے کی کمائی ہے، مثلا وہ سود کی کمائی ہے، اس کو پتہ چلے کہ اس کا حرام قطعی ہے اور اس کو پیش کرے، اور وہ اس کے مال کے پیش کیے ہوئے پر اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا کرے، فرمایا اس کا دعا کرنا اور اس کا آمین کہنا دونوں کو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ کسی کے پاس حرام مال پہنچا اور اس نے قبول کر کے دعا دی، جا خدا تیرے کاروبار میں برکتیں کرے، اور اس نے آمین کہہ دیا نا، فرمایا دونوں جو ہیں وہ دونوں کفر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ان مسائل کو لت لے لینا، اور مساجد میں سمجھتا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا ہر چیز کا۔ آج مساجد مراکز میں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے، جو لوگ عرصہ دراز کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے فساد دیکھتے ہیں، سنیے جس گھر میں حرام آتا ہے اس گھر سے جھگڑا ختم نہیں ہوتا، اور جن مساجد مراکز اور دین کی تنظیمات میں حرام فنڈ کے طور پر لیا جاتا ہے وہاں سے بھی جھگڑا ختم نہ ہوگا، کبھی نہ ختم ہوگا۔ لکھ لیں ان باتوں کو، اس لیے ختم نہیں ہوتا کہ ظاہراً تو وہ 10 لاکھ کروڑ بھی کیوں نہ ہو، مگر اگر کس کا ایک پیسہ حرام ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، کوئی اجر نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ جس نے حرام دیا غریب کو اور چاہا کہ مجھے اس پر اجر ملے گا، وہ بندہ بدترین جاہل آدمی ہے۔ اس لیے دین حرام سے منع پہلے کرتا ہے کہ اللہ نے حدیں مقرر فرما دی، ان حدوں کو کبھی نہ توڑنا، اور ایک حرام حد کو توڑ کے لیا جائے پھر اس پر اجر کی توقع نہیں کی جائے، یہ دین ہے یا مذاق ہے دنیا کے ساتھ؟ حضور سیدنا غوث الاعظم علیہ رحمت کی سیرت کی اتباع میں ہمیں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا۔ پاکستان میں بھی ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے، کم و بیش 3-4 مقامات پر مسلم فورم کی اسی نام کے ساتھ تنظیمات قائم ہیں۔ ان کے پاس بھی گاہے بگاہے یہ پیغام پہنچتے ہیں، جب بھی ان تک یہ پیغام پہنچے میں ان کو بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دین کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال جو ہے اس کو ایک سبب بنا دیا ہے۔ کوئی تنظیم مرکز مسجد ایسا نہیں جس کو فنڈ کی ضرورت نہ ہوتی ہو، مگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کے رسول کی رحمت سے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں جس کے پاس حرام مال ہو، خدا را وہ مسلم فورم کے اندر 1 کروڑ بھی فنڈ نہ دیا کرے، خدا کے لیے 1 کروڑ بھی ہمیں فنڈ نہ دے، خدا کے لیے 1 کروڑ بھی ہمیں فنڈ نہ دے۔ فنڈز کا دیکھتے رہنا کہ بڑا ہو رہا ہے یہ قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نے فرمایا کسی کے پاس 1 کھجور مال حلال سے صدقہ کرتا ہے، کتنا مال؟ بولو کتنا مال؟ کتنے کی آتی ہے؟ 1 کروڑ کی بھی نہیں اب تو آتی ہے۔ فرمایا جس نے 1 کھجور رزق حلال سے اپنے مولا کے لیے خرچ کی، فرمایا جب مولا اس کا خلوص
دیکھتا ہے کھجور بے شک اس نے خرچ کی تھی مگر اس کے حلال تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس طرح بڑا ہو جاتا ہے جسے فرمایا تم گھوڑا پالتے ہو تو گھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، فرمایا خدا تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کے برابر چلا جاتا ہے۔ رزق حلال سے تھوڑا سا صدقہ و خیرات بندے کو اللہ کی بارگاہ میں اجر دیتا ہے، اور معاذ اللہ جس نے سمجھا کہ رزق حرام سے بھی اجر ملے گا وہ دنیا کا بدترین جاہل انسان ہے، جس کو علم دین کی ضرورت ہے تاکہ اس کی وہ جہالت ختم ہو سکے اور وہ توبہ کی راہ پر آئے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں پہلے کرکٹ کے ٹورنامنٹوں میں ایسے لوگ وی آئی پی ہوتے تھے، افسوس ہم مساجد اور دارالعلوم میں بھی وہی حرام کا مال کمانے والے وی آئی پی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں، اور حضور کے دین کے محافظ جو ہیں وہ اب اس معاشرے کے ڈاکو چور قاتل ان لوگوں سے فنڈ لے لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مساجد اور مراکز میں تبلیغ میں اثر کیوں ختم ہو گیا؟ لوگ بات سنتے ہیں اگلے جمعے سے پہلے بھول گئے ہوتے ہیں، اور جن کا حرام قطعی ہو یاد رکھ لیں، اور حرام قطعی صاف ظاہر نظر آ رہا ہو ہر بندے کو یہ حرام قطعی ہے، بدگمانی کی بھی دین کے اندر اجازت اندازہ نہیں لگا کے کہنا نہیں وہ حرام کھاندہ ہی ہونا ہے، یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، جس کا حرام قطعی ہر ایک کو نظر آ رہا ہو پھر اس کے لیے مساجد اور دین کے لیے خدا را فنڈ لینے سے گریز کیا جائے، اس لیے کہ یہ بے برکتی کی وہ بنیاد ہے جو انسان کو خدمت دین سے بلاخر دور کر دیتی ہے، اور نتائج جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کریم رزق حلال کمانے کی توفیق عطا کرے۔ جو مینلی حرام تھے میں نے ان کا ذکر کر دیا، اللہ کریم رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تھوڑا بہت حسب استطاعت ہم خرچ کریں اللہ کریم اس کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔